مجھے آج بھی وہ لمحہ ایسے یاد ہے جیسے سب کچھ ابھی ابھی ہوا ہو۔ کبھی میں خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی سمجھتی تھی، اور پھر ایک ہی پل نے میری سوچ، میری قسمت، حتیٰ کہ میری پہچان تک بدل دی۔ میرا نام نیلم ہے، مگر جو کہانی میں سنانے جا رہی ہوں وہ اس نیلم کی ہے جو ایک دن اچانک بدل گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انصاف جب آتا ہے تو خاموشی سے آتا ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ میرے بچپن کی دنیا بہت چھوٹی مگر خوبصورت تھی۔ بابا کے ہوتے ہوئے گھر میں ہر طرف روشنی سی رہتی تھی۔ وہ میری ہر ضد، ہر خواہش کو مسکرا کر پورا کر دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ ہم سے جدا ہوئے، میری زندگی کی روشنی جیسے بجھ گئی۔ گھر کی دیواریں سنسان ہو گئی اور ماں کے چہرے پر ہمیشہ تھکن اور فکر کے سائے رہنے لگے۔ وہ دن رات محنت کرتی، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی اور ہم تینوں بہن بھائیوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ حالات نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ اس کے فیصلوں میں جلدی اور سختی دونوں آ گئی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کو اس نے ہاسٹل بھیج دیا اور مجھے اس نے جلدی سے ایک نئے رشتے میں باندھ دیا۔ شاید اسے لگا کہ یہی میری حفاظت ہے۔ فراز سے میری شادی طے ہوئی، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ اس کی ماں کا مزاج بہت سخت ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس سوال کرنے کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ میری شادی سادگی سے جلد بازی میں کر دی گئی اور میں ایک اجنبی گھر کے دہلیز پر لا کھڑی ہوئی۔ وہ رات میری زندگی کی پہلی رات تھی، مگر سکون سے کونسوں دور بارش کی ہلکی آواز کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور میرا دل کسی قید پرندے کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز انجان تھی، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس دروازے کے پار میری پرانی زندگی ہمیشہ کے لیے رہ گئی ہے۔ دروازہ اچانک زور سے کھلا اور میں چونک گئی۔ فراز اندر آیا، اس کے قدموں میں سختی تھی اور چہرے پر عجیب سا غصہ۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اس کی نظر سیدھی میز پر رکھے گلاس پر جا ٹھہری۔ پھر اچانک اس نے گلاس اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے اور میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز بھی اسی کے ساتھ گونجی۔ میں سہم کر ایک کونے میں سمٹ گئی، مگر اس لمحے میرے اندر کہیں یہ خاموش سوال بھی جاگ اٹھا، کیا واقعی میری زندگی اب ایسی ہی رہے گی؟ مگر کہانی وہی نہیں رکی۔ جہاں مجھے لگا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے، کچھ دنوں بعد میں نے سچائی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ فراز کا غصہ صرف اس کا اپنا نہیں تھا، وہ ایک سایہ تھا جو اس پر مسلط کیا گیا تھا، اور جب ایک دن وہ خود اس سائے کے خلاف کھڑا ہوا تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید قسمت ہمیشہ ظالم نہیں رہتی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدل دیا اور میرے لیے ایک اجنبی شخص سے ایک ہمسفر بننے لگا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشنی ضرور ہوتی ہے، بس انسان کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جو دکھ ہمیں توڑتے ہیں وہی ہمیں نیا بنانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ مجھے وہ لمحہ آج بھی اندر تک ہلا دیتا ہے۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے میز پر رکھا شیشے کا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے دیوار کی طرف دے مارا۔ ایک تیز آواز کے ساتھ وہ چکنا چور ہو گیا، چمکتے ہوئے ٹکڑے فرش پر پھیل گئے اور کمرے میں ایک عجیب سی سنسان خاموشی اتر آئی۔ میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ غصے سے بولا، یہ فضول چیز یہاں کس نے رکھی ہے؟ مجھے بالکل پسند نہیں کہ چیزیں اپنی جگہ پر نہ ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ میں کام گئی۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملا لی۔ اس کی آواز اور اونچی ہو گئی، جیسے وہ کسی کو اپنی طاقت جتا رہا ہو۔ میں سیدھا آدمی نہیں ہوں، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو برداشت نہیں کرتا۔ جو میرے اصول نہ مانے میں اسے سیدھا کرنا جانتا ہوں۔ وہ شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، مگر اس کے ہر لفظ کا رخ میری طرف تھا۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑی خود کو سمیٹے سانس تک آہستہ لے رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہا ہو، اور سچ یہ تھا کہ وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے رویے کو سمجھ سکوں یا اس کا مطلب نکال سکوں۔
بس ایک خوف تھا جو دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی خوف نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی ہر بات ماننے لگوں۔ کچھ دیر بعد اس نے سیدھا لہجے میں کہا، اس گھر میں سب کچھ میری ماں کے حساب سے ہوتا ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں بدلتا، اور اگر ان کے خلاف گیا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر ان کے پیچھے ایک سخت حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ایک ایسا اصول جس میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی سوائے مان لینے کے۔ رات جیسے کسی بھاری خواب کی طرح گزری، اور جب صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تو مجھے لگا جیسے میں کسی نئی حقیقت میں آنکھ کھول رہی ہوں۔ میرے چہرے پر تکن ابھی باقی تھی اور دل میں وہی انجانا خوف۔ میں ابھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اس کی آواز آئی، اٹھو جا کر ناشتہ بنا دو۔ اس کا انداز بالکل معمولی تھا، جیسے یہ سب ایک عام بات ہو، مگر میرے لیے یہ سب نیا اور اجنبی تھا۔ میں چند لمحے وہی کھڑی سوچتی رہی، پھر خود کو سمجھایا کہ شاید یہی یہاں کا طریقہ ہے۔ شاید ہر نئی دلہن کو اسی طرح اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن باقی تھی، جیسے میری پہچان کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ اور اسی دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات زندگی ہمیں وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہم خود کو پہچاننا بھی بھول جاتے ہیں، مگر شاید یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جہاں سے انسان کے بدلنے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ رات کتنی بھاری تھی۔ گھڑی شاید 12:30 بجا رہی تھی۔ باہر کہیں دور سے برتنوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی، اور چولہے کی آنچ کی مدھم سی روشنی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر جب واپس کمرے کی طرف آئی تو ایک عجیب سا منظر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے قدم وہی رک گئے، میرا کمرہ اب میرا نہیں رہا تھا۔ اندر میری ساس کے سامان رکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ میرا سامان بھی وہی بے ترتیبی سے منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے یقین ہی نہیں آیا، مگر میں نے کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے بڑے سادہ لہجے میں کہا، اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے کمرے میں آ جاؤ، کچھ دن ہم اکٹھے رہیں گے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، مگر دل نے وہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ کچھ دن کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں صرف ایک پرانا سا بستر تھا اور الماری کے نام پر ایک بوسیدہ سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا سامان اسی میں رکھ دیا، بستر کو صاف کیا اور کمرے کو جتنا ہو سکا سنوارنے کی کوشش کی، لیکن دیواروں میں بسی ہوئی باسی بدبو اور اجنبیت کا احساس ختم نہ ہو سکا۔ وہی کمرہ اب میرا ٹھکانہ بن گیا تھا۔ میں وہ دلہن تھی جس سے اس کا اپنا کمرہ پہلے ہی دن چھین لیا گیا، اور وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے، مگر ہر دن اپنے ساتھ ایک نیا بوجھ لے کر آتا۔ میری ساس اکثر میرے شوہر کو دعائیں دیتی، اللہ تمہیں بیٹوں کی خوشی دے، پوتوں سے گھر بھر دے۔ ان کی آواز میں خواہش بھی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی، مگر میرے دل میں ان باتوں کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے سب سنتی اور سوچتی کہ اولاد تو اللہ کی امانت ہوتی ہے، مگر جب اسے صرف ایک خواہش بنا دیا جائے تو وہ نعمت بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ میں کبھی کبھی دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اگر انہیں بیٹوں کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ انہیں خوش کر دے، مگر میرے حصے میں سکون بھیج دے۔ ابھی تو میری زندگی سنبھلی بھی نہیں تھی اور باتیں پہلے ہی ایک نئے امتحان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید فراز اس سب پر کچھ کہے گا، کم از کم اتنا تو محسوس کرے گا کہ اس کی بیوی کو اس کے ہی کمرے سے نکال دیا گیا ہے، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا، نہ حیرت، نہ اعتراض، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ وہ جب چاہتا میرے پاس آ جاتا، کبھی کسی چیز کے بہانے، کبھی یوں ہی، اور اپنا کام ختم کر کے واپس چلا جاتا۔ پھر وہ سکون سے اپنی ماں کے پاس جا کر سوتا، اور میں اس ٹوٹے ہوئے بستر پر اکیلی پڑی رہتی۔ راتیں لمبی ہو جاتی تھی اور میں چھت کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے وقت گزارتی رہتی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ میری زندگی اب ویسی نہیں رہے گی جیسی میں نے کبھی سوچی تھی، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ حقیقت اتنی تکلیف دہ ہوگی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی سالن بنا رہی تھی۔ چولہے کی آنچ تیز تھی اور بھاپ میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر میں پوری توجہ سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ شاید خود کو مصروف رکھ کر اپنے خیالات سے بچنا چاہتی تھی۔ جب کھانا تیار ہوا تو ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی انکہی بات ہوا میں معلق ہو، اور میں دل ہی دل میں
یہ محسوس کر رہی تھی کہ شاید اب کچھ ہونے والا ہے، کوئی ایسا لمحہ جو میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل دے گا۔ اور سچ یہ ہے، بعض خاموش لمحے شور سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہی لمحے انسان کی قسمت کا اگلا صفحہ لکھتے ہیں۔ اس دن بھی ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، جیسے یہ سب ایک معمول بن چکا ہو۔ برتنوں کی ہلکی آواز اور چمچوں کی کھنک اس خاموشی کو توڑ رہی تھی، جس میں اکثر خود کو گم پاتی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، جیسے میرا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو۔ میری ساس نے ایک نوالا لیا اور فوراً چہرہ بنا کر بولی، نمک زیادہ ہے لڑکی، تو نے سالن خراب کر دیا۔ وہ ہمیشہ مجھے لڑکی کہہ کر پکارتی تھی، جیسے میرا نام کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے تو ٹھیک لگا، شاید یہ کام سا جملہ تھا، مگر اس گھر میں عام باتیں بھی طوفان بن جاتی تھی۔ اگلے ہی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ فراز نے اچانک ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر آ لگا۔ اس ایک لمحے میں جیسے وقت رک گیا، یہ ایک تیز جھٹکا میرے وجود میں دوڑ گیا، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور کانوں میں صرف ایک سنسناہٹ باقی رہ گئی۔ وہ غصے میں بولا، جب اماں کہہ رہی ہیں کہ نمک زیادہ ہے تو بحث کیوں کر رہی ہے؟ جا کر اسے ٹھیک کر کے لا۔ اس کی آواز میں کوئی سوال نہیں تھا، صرف حکم تھا، اور اس حکم میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں کچھ بول نہ سکی، الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ وہ خود وہی سالن کھا رہا تھا، دوبارہ بھی لے چکا تھا، مگر جیسے ہی اس کی ماں نے کہا، وہ فوراً میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم جیسے بوجھ بن چکا تھا۔ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے برتن دوبارہ چڑھایا اور سالن ٹھیک کرنے لگی، مگر آنسو بے قابو ہو کر گالوں پر بہنے لگے۔ میں بار بار انہیں پوچھتی، مگر وہ رکتے نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک ایسی راہ پر چل پڑی ہوں جہاں میرا اپنا وجود کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے بعد جیسے سب کچھ ایک بے جان معمول میں بدل گیا۔ دن گزرتے رہے، مگر ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری لگتا تھا۔ اب جس کا دل چاہتا وہ مجھے کچھ بھی کہہ دیتا، کبھی کسی بات پر، کبھی بلا وجہ۔ ہاتھ بھی اٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کی آواز خاموش ہوتی گئی۔ میں نے بولنا کم کر دیا، محسوس کرنا بھی کم کر دیا۔ گھر میں میرا وجود صرف کام تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں خود کو کبھی کبھی ایک انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مشین محسوس کرتی تھی جو بس چلتی جا رہی ہے، بغیر رکے، بغیر پوچھے۔ مگر ایک دن اسی خاموشی کے بیچ میرے اندر کہیں ایک بہت ہلکی سی آواز ابھری، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ سب ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور شاید وہی آواز میری کہانی کا اصل موڑ بننے والی تھی، کیونکہ جب انسان اندر سے جاگ جاتا ہے تو سب سے بڑی خاموشی بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ اب تو وہ بھی کبھی کبھار ہی میرے پاس آتا تھا، جیسے میرا ہونا اس کی زندگی میں کوئی خاص معنی نہ رکھتا ہو۔ آہستہ آہستہ میرے پاس جو چند کپڑے تھے وہ بھی مجھ سے لے لیے گئے، کبھی یہ کہہ کر کے یہ تمہارے لائق نہیں، کبھی یہ جتاتے ہوئے کہ تمہیں ان سب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مجھے دھیرے دھیرے ایک کونے میں ڈھکیلا جا رہا ہو، ایک ایسا کونا جہاں میری کوئی آواز نہیں، کوئی پسند نہیں، کوئی حق نہیں۔ میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی کاموں کے دائرے میں قید ہو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی برتن، پھر جھاڑو پوچھا، پھر کپڑوں کا ڈھیر، اور ہر کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی سخت جملہ بھی جیسے میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ کبھی طنز، کبھی ڈانٹ، کبھی ایسی باتیں جو دل میں زخم چھوڑ جائیں۔ شروع میں ہر بات دل پر لے لیتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میں اندر سے سن ہوتی جا رہی ہوں، جیسے درد بھی ابھی تھک چکا ہو۔ کھانے تک میں فرق صاف نظر آتا تھا۔ میرے لیے الگ سادہ سی دال رکھ دی جاتی، جبکہ باقی سب کے لیے الگ پکوان بنتے۔ میں چپ چاپ اپنا حصہ لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی، نہ شکایت کرتی، نہ سوال۔ شاید میں نے مان لیا تھا کہ یہی میری قسمت ہے، یا شاید میں خود کو اس یقین میں ڈھکیل رہی تھی تاکہ جینا آسان ہو جائے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی خود کو خاموش کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال زندہ رہتا ہے، کیا میں واقعی اس کے لیے بنی ہوں؟ اور وہی سوال آہستہ آہستہ میرے اندر ایک ایسی چنگاری میں بدلنے لگا تھا جسے ابھی کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر وہ بجھنے والی بھی نہیں تھی۔ راتیں میرے لیے سب سے زیادہ کڑی ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ دونوں باہر سے کھانا منگواتے، کبھی پیزا، کبھی برگر، کبھی بریانی،
پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی اور میں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی خاموشی سے سب دیکھتے رہتی۔ وہ ہنستے ہوئے کھاتے رہتے اور میں بس انتظار کرتے رہ جاتی کہ شاید میرے لیے بھی کچھ بچ جائے، مگر ہر بار میری پلیٹ خالی ہی رہتی۔ آہستہ آہستہ میری کمزوری بڑھنے لگی، چہرہ مرجھانے لگا، مگر میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہر رات ایک ہی سوال میرے اندر گونجتا، میں کہاں جاؤں؟ فراز کا مجھ پر ہاتھ اٹھانا اب جیسے ایک معمول بن چکا تھا، کبھی کسی چھوٹی سی بات پر، کبھی میری خاموشی پر، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے۔ ایک دن نہ جانے کہاں سے ہمت آئی، میں نے اسے پوچھ ہی لیا، آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ابھری۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں، جب اندر گھٹن بڑھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم پر غصہ نکالنے سے میرا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر کسی تیز دھار کی طرح لگے۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے لیے یہ سب اذیت تھی اور اس کے لیے ایک سکون۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں صرف ایک انسان نہیں رہی، بلکہ اس کے دکھوں کا ایک ذریعہ بن چکی ہوں۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا، اس کے لیے میرا درد کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس دن کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے خود کو سنبھالتی رہی، لیکن اندر کہیں یہ گہری چبھن رہ گئی، ایسی چبھن جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوئی بلکہ اور گہری ہوتی گئی۔ پھر ایک دن اچانک مجھے اپنے اندر کچھ بدلتا ہوا محسوس ہوا، ایک انجانی سی کیفیت جس میں گھبراہٹ بھی تھی اور ایک ہلکی سی امید بھی۔ کچھ دن بعد جب یقین ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو جیسے میری دنیا ایک بار پھر کسی نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی۔ یہ خبر سن کر گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہی دیواریں جو ہمیشہ سختی سے بھری رہتی تھی اب کچھ نرم سے لگنے لگی۔ میری ساس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور فراز کا رویہ بھی بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی خوشی اس طرح دستک دے گئی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا خدشہ ابھی بھی باقی تھا۔ کیا یہ بدلاؤ سچ میں میرے لیے ہے یا صرف اس آنے والی زندگی کے لیے؟ اور شاید یہی سوال آگے جا کر میری کہانی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ مجھے لگا جیسے اچانک سب کچھ بدلنے لگا ہو، مگر یہ بدلاؤ میں بھی ایک عجیب سی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ فراز نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں اس کے کمرے میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ یوں مجھے دوبارہ وہی پرانا کمرہ مل گیا، وہی بوسیدہ بستر، وہی سادہ اور سخت ماحول، مگر اس بار فضا میں ہلکی سی نرمی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے میں کچھ دیر سکون سے سانس لے پا رہی ہوں، لیکن اس سکون کے ساتھ گھر میں ایک نیا ہنگامہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اب فراز اور اس کی ماں اکثر میری وجہ سے آپس میں بحث کرنے لگتی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی آوازیں سنتی اور حیران رہ جاتی۔ کبھی وہ دونوں ایک ہو کر مجھے نظر انداز کرتے تھے اور اب جیسے میرے نام پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں۔ یہ سب میرے لیے اتنا اجنبی تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ بدلاؤ حقیقت ہے یا صرف ایک وقتی کھیل۔ ایک دن ان کی باتیں میرے دل تک چپ گئی۔ فراز کی آواز اونچی تھی، وہ کہہ رہا تھا، بچہ پیدا تو ہونے دو، جب تک وہ اس کے اندر ہے اس کا خیال تو رکھنا پڑے گا نا۔ اماں تم جانتی ہو مجھے بچوں کا کتنا شوق ہے، مجھے تو بیٹا ہی چاہیے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر دل میں ایک کڑوا سا احساس جاگ اٹھا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ شاید میری اہمیت صرف اس بچے تک محدود ہے۔ میری ذات، میرا درد، میری کہانی، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ خیال میرے اندر آہستہ آہستہ زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ میں باہر سے خاموش تھی، مگر اندر کہیں ایک بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں، کچھ لمحے ایسے بھی آتے تھے جب شام ڈھلتی، گھر کی آوازیں مدھم ہو جاتی اور میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس ننھی سی زندگی کو محسوس کرتی۔ انہی لمحوں میں مجھے تھوڑا سا سکون ملتا، جیسے وہ بچہ ہی میرا واحد سہارا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، رشتے نرم ہو جاتے ہیں۔ میں بھی یہی سوچنے لگی تھی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید میری زندگی میں بھی کوئی روشنی آ جائے گی، اور واقعی کچھ چیزیں بدلنے لگی۔ اب میرے لیے دودھ آنے لگا،
کبھی پل کبھی گوشت بھی میری پلیٹ الگ رکھی جانے لگی، جیسے پہلی بار میرے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہو۔ لیکن دل کے کسی کونے میں یہ ایک سوال اب بھی زندہ تھا، کیا یہ سب میرے لیے ہے یا صرف اس بچے کے لیے جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں؟ اور شاید اسی سوال کا جواب میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بننے والا تھا، کیونکہ بعض اوقات جو خیال رکھنا دکھائی دیتا ہے وہ دراصل کسی اور خواہش کا سایہ ہوتا ہے۔ مجھے خود پر حیرت ہونے لگی تھی کہ میں کب سے شکایتیں کرنا بھول گئی ہوں، شاید اس لیے کہ اب حالات تھوڑے بدلتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ فراز اب روز میرے کمرے میں آتا، کبھی خاموشی سے میرے پاس بیٹھ جاتا، کبھی وہی لیٹ جاتا، اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی، اور وہ کبھی کبھار میرا حال بھی پوچھ لیتا تھا۔ یہ سب میرے لیے نیا تھا، اجنبی سا بھی، مگر کہیں نہ کہیں دل کو ایک ہلکی سی دھاڑس بھی ملتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ہمیں معلوم ہوا کہ میرے اندر ایک نہیں بلکہ دو زندگیاں پل رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے گھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فراز کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بے تابی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، بیٹا ہے یا بیٹی؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ ابھی اتنی جلدی کچھ کہنا ممکن نہیں، 5ویں مہینے کے آخر میں ہی واضح ہو پائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کچھ جگہوں پر جدید مشینوں سے جلد پتہ چل جاتا ہے، مگر یہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ البتہ ایک بات یقینی تھی، بچے 2 تھے۔ یہ سنتے ہی فراز جیسے خوشی سے سنبھل نہ سکا۔ اس نے فوراً جیب سے پیسے نکالے اور اپنی ماں کے سر پر گھما کر خوشی کا اظہار کرنے لگا، جیسے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہو۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، مجھے تو بیٹوں کی جوڑی ہی ملے گی۔ اماں کی دعا رنگ لائے گی۔ میں ایک طرف بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، خاموش، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس خوشی میں بھی میرا کوئی حصہ نہیں، جیسے میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی تھی۔ فراز نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، شاید اس لیے کہ اب میں ماں بننے والی تھی، اور وہ اس بات کا کچھ لحاظ کرنے لگا تھا۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر تو نہیں بدلا تھا، مگر میرے لیے یہ بھی ایک نیا احساس تھا، جیسے پہلی بار کسی حد تک خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5واں مہینہ بھی مکمل ہو گیا۔ وہ دن آ گیا جب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ میری ساس بار بار یہی کہہ رہی تھی، اس بار تو بیٹے ہی ہوں گے، دیکھ لینا، اور فراز بھی ہر بات میں اسی امید کو دہرا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی ان کی گفتگو کا مرکز صرف ایک لفظ تھا، بیٹا۔ میں پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، امید بھی اور خوف بھی۔ نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بیٹیاں ہوں گی، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ایک بیٹا بھی ہو گیا تو شاید یہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ راستے بھر یہی باتیں چلتی رہی۔ کبھی میری ساس خاندان کے وارث کی بات کرتی، کبھی فراز اپنی ماں کی خواہش کا ذکر کرتا۔ اچانک نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا، اگر بیٹی ہوئی تو۔ میرا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میری ساس فوراً تڑپ کر بولی، توبہ کرو، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ میں فوراً خاموش ہو گئی، مگر اس ایک جملے نے میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا بھر دیا۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس سفر میں سب کو کسی اور کا انتظار ہے، اور میں صرف ایک خاموش مسافر ہوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور احساس بھی جاگ رہا تھا، شاید اللہ وہی دے گا جو بہتر ہوگا، چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے، اور شاید وہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ ہم جب ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کی ٹھنڈی فضا اور ہلکی سفید روشنی نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے مشین تیار کی اور میرے پیٹ پر ٹھنڈا سا جل لگا کر آہستہ آہستہ آلہ چلانے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میری ساس اور فراز دونوں اسکرین پر نظریں جمائے کھڑے تھے، جیسے ان کی سانسیں بھی اسی جواب پر رکی ہوئی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا یقین بھی تھا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اسکرین پر نظر جمائے رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، دونوں بچے بیٹیاں ہیں اور بالکل صحت مند ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے لگا
جیسے وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا ہو، لیکن جو خوشی میرے دل میں ایک لمحے کو ابھری تھی وہ فوراً ہی ماحول کی سردی میں کہیں دب گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر فراز اور اپنی ساس کے چہرے دیکھا۔ ان کے تاثرات ایسے تھے جیسے کسی نے خوشخبری نہیں بلکہ کوئی بوجھ ان پر رکھ دیا ہو۔ کمرے میں یہ خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں سب کچھ واضح تھا مگر کوئی کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کے چہروں کو دیکھ کر نرمی سے کہا، آپ لوگ خوش نہیں ہیں، دونوں بچے صحت مند ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر اس کے جواب میں کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے خاموشی سے اپنی فائل سمیٹی اور اگلے مریض کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم تینوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ نہ کسی نے کچھ کہا، نہ کسی نے میری طرف دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہی سناٹا ہمارے ساتھ تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے اندر کی دونوں ننھی جانوں کو محسوس کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا مگر اس کے ساتھ ایک نرم سا احساس بھی کہ یہ دونوں صرف میری ہیں۔ گھر پہنچتے ہی جیسے وہ خاموشی ٹوٹ گئی، دروازہ بند ہوا اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ میری ساس کا لہجہ تیز اور زہریلا ہو چکا تھا۔ بیٹا تو پیدا نہیں کر سکتی، اوپر سے دو بیٹیاں لے آئی، اب لوگ کیا کہیں گے، میرے بیٹے کا سر جھک جائے گا۔ وہ بولتی جا رہی تھی جیسے دل میں جمع ساری تلخی ایک ساتھ باہر آ رہی ہو۔ ہر لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا مگر میں خاموش کھڑی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ میری تقدیر کو کوس رہی ہو۔ اسی لمحے میرے اندر کچھ بدل گیا۔ پہلی بار میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں ایک عجیب سی مضبوطی محسوس ہوئی۔ میں نے خود سے کہا، اگر دنیا ان کو بوجھ سمجھے گی تو میں انہیں اپنی طاقت بنا لوں گی۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں میں نے پہلی بار خود کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط محسوس کیا، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں تھی۔ گھر کے اندر اس دن جو الفاظ گونج رہے تھے وہ آج تک میرے کانوں میں چبھتے تھے۔ میری ساس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، لڑکیاں بڑی ہو کر سب کچھ لے جاتی ہیں، گھر کی عزت بھی اور سکون بھی۔ ہر جملہ جیسے میرے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ میں خاموش کھڑی تھی مگر اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے فراز کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، اسے ابھی لے جاؤ اور اس کا پیٹ صاف کرو۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے فوراً ہمت کر کے کہا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میرے یہ کہتے ہی فراز کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور زور سے مجھے دھکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، پھر وہ چیخا، چل میرے ساتھ، اور میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر لے گیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ کوئی مجھے بچا لے یا کم از کم میرے بچوں کو ہم دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ اس نے ہماری بات سنی اور پھر سنجیدگی سے فراز کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 5واں مہینہ ختم ہو چکا ہے، 2 بچے ہیں۔ اس مرحلے پر ایسا کوئی قدم ماں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ میں یہ کیس نہیں لوں گی۔ ہم وہاں سے نکلے اور دوسری جگہ گئے، پھر تیسری جگہ، اور ڈاکٹر نے وہی جواب دیا، خطرہ ہے، ممکن نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ ہر بار امید ٹوٹتی، ہر بار میرے اندر ایک نئی تھکن اترتی جا رہی تھی۔ جسم بھی ہار رہا تھا اور دل بھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک چیز بن چکی ہوں جسے بس ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹتا جا رہا ہے۔ آخرکار وہ مجھے ایک اور جگہ لے گیا جہاں ماحول مختلف تھا۔ وہاں ایک آدمی نے خاموشی سے ہماری بات سنی، پھر دھیرے سے بولا، کام ہو سکتا ہے مگر خرچ زیادہ آئے گا، 3 لاکھ لگیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں اس سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی اور میرے بچوں کی سانسیں اب ایک سودے کی طرح دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس لمحے پہلی بار میرے اندر ایک مضبوطی جاگی۔ خوف ابھی بھی تھا مگر اس کے ساتھ ایک ضد بھی پیدا ہو گئی تھی۔ میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے خود کیوں نہ ٹوٹنا پڑے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی آہستہ آہستہ ایک ماں بننے لگی تھی جو اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جب وہاں سے خالی ہاتھ واپس آئے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شاید اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ گھر آتے ہی فراز اور اس کی ماں ایک کونے میں جا کر آہستہ آہستہ بات کرنے لگے۔
इनकी आवाजें धीमी थी मगर गुस्सा छुपा नहीं था। बार बार एक ही बात सुनाई दे रही थी कि कोई मान नहीं रहा, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं कमरे के एक कोने में बैठी थी, आंसू खुद ब खुद बह रहे थे, जिस्म थका हुआ था मगर दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरा कसूर क्या है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, बस किसी न किसी तरह इन बच्चों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। मेरे दिल में यह खौफ बैठ गया कि शायद वो मुझे कुछ खिला दे या किसी बहाने नुकसान पहुंचा दे। मैं हर निवाला खाते हुए भी डरने लगी थी, मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वो इससे भी आगे जा सकते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे आवाज दी। इनके लहजे में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई अहम बात करनी हो। मैं सादा दिल से ये सोचकर बाहर आ गई कि शायद अब सब ठीक हो जाए, शायद वो मान गए हों। मगर बाहर निकलते ही फिजा कुछ और ही लग रही थी। हवा भारी थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सुकूत हो। फराज ने बात शुरू की, मगर इसका लहजा तेज होता चला गया। वो ऐसे बोल रहा था जैसे इसके दिल में भी पहले से भरा हुआ गुस्सा बहाने की तलाश में हो। इसकी माँ भी साथ खड़ी थी, इसके चेहरे पर वही सख्ती, वही सर्दी। वो दोनों जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे जो मुझे अंदर तक तोड़ दे। हर जुमला मेरे वखार को जख्मी कर रहा था, मगर मैं खामोशी खड़ी रही। फिर अचानक फराज चीखने लगा और इसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। इसकी माँ की आवाज भी साथ साथ बुलंद हो रही थी। दोनों की बातें एक शोर की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी। इसी लम्हे मुझे सब समझ आ गया। ये कोई अचानक झगड़ा नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। वो चाहते थे कि मैं इतना टूट जाऊं, इतना दबाव महसूस करूं कि मेरा जिस्म खुद ही जवाब दे दे। मैं जमीन पर बैठी थी, हाथ फर्श पर टिके हुए, सर झुका हुआ, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं कुछ देख नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी, बस अपने अंदर पलती हुई दोनों नन्ही जानों को महसूस कर रही थी। मैंने आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखा और टूटे हुए लफ्जों में दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मुझे नहीं, मेरे बच्चों को बचा ले। इस लम्हे मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे अंदर दो सांसें थी, दो जिंदगियां, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी जमीन पर बैठे बैठे आंसुओं में भीगे हुए मैंने पहली बार ये फैसला किया, मैं अब सिर्फ बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं इनके लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना बदलना पड़े। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे बाहर की सारी आवाजें एक शोर में बदल गई हों, मगर मैं खुद अपने अंदर कहीं डूबती जा रही हूँ। मैं जमीन पर बैठी थी, आंसू बह रहे थे और दिल में बस दुआ थी। अचानक एक खौफनाक सी आवाज गूंजी, ऐसी जैसे कुछ बहुत बड़ा टूटकर बिखर गया हो। अगले ही लम्हे जमीन लरजने लगी, पहले हल्की, फिर इतनी तेज कि मेरा वजूद कांप उठा। दीवारें हिल रही थी, छत से मिट्टी झड़ रही थी और हर तरफ एक कयामत सा मंजर बन गया था। मैं घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी, मगर जमीन ने दोबारा जोर से झटका दिया। यह जलजला था, एक शदीद जलजला, जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। मैंने हिम्मत करके सर उठाया तो जो मंजर देखा वो मेरी सोच से भी बाहर था। जहां मैं सजदे की हालत में था, वो छोटा सा हिस्सा जैसे महफूज रह गया था, मगर बाकी पूरा घर मलबे में बदल चुका था। दीवारें जमीन पर गिरी हुई थी, छत टूट चुकी थी और हर तरफ गिरदो गुबार फैला हुआ था। मैं चंद लम्हे वही साकित खड़ी रही, जैसे मेरे कदमों ने हरकत करना भूल दिया हो। फिर मेरी नजर फराज और इसकी माँ पर पड़ी। वो दोनों जख्मी हालत में थे, दर्द से करा रहे थे। गिर्द गिर्द से लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, जैसे हर तरफ मदद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू वाले पहुंचे, शोर बढ़ गया, लोग एक दूसरे को निकालने में लग गए। किसी ने मुझे सहारा दिया और मैं नींद बेहोशी की हालत में बाहर ले जाई गई। मेरे कपड़े मिट्टी से आटे हुए थे, जिस्म दर्द से तोड़ रहा था, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, मेरे बच्चे, वो ठीक हों। हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे एक बेड पर लिटा दिया गया। डॉक्टर्स मेरे गिरते थे, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मगर मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुआयना किया, फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र ना करें, दोनों बच्चे महफूज हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार दर्द की नहीं, शिकर के थे। मैंने आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखा,
اور دل ہی دل میں کہا جب انسان کے اپنے ساتھ چھوڑ دیں تب بھی اللہ اپنی حفاظت نہیں چھوڑتا۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ میرے بچے بھی محفوظ ہیں تو ایسا لگا جیسے میری رکی ہوئی سانسیں واپس لوٹ آئیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ فراز اور اس کی ماں بھی زندہ تھی، مگر ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ جیسے اسی ملیے کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر سختی اور تھکن ملی ہوئی تھی۔ اس نے بنا کسی تہمت کے کہا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، سب ختم ہو چکا ہے اور مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے اسے دیکھا، میرے اندر جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے، بس آہستہ سے ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اس وقت میرے اندر لڑنے کی نہ ہمت تھی نہ خواہش، جیسے سب کچھ واقعی ختم ہو چکا ہو اور میں بھی اسی انجام کو قبول کر چکی ہوں۔ چند دن بعد ہمیں خیمہ بستی میں منتقل کر دیا گیا، جہاں زندگی ایک نئی آزمائش کی شکل میں شروع ہوئی۔ ہمارا گھر ملبہ بن چکا تھا اور اب ہم سب عارضی خیموں میں رہ رہے تھے۔ ایک طرف فراز اور اس کی ماں تھے اور دوسری طرف میں اکیلی، اپنے اندر پلتی ہوئی دو زندگیوں کے ساتھ۔ دن سادہ اور بے رنگ ہو گئے تھے، کبھی NGO والے کھانا دے جاتے، کبھی کوئی پانی یا کپڑے۔ میں خاموشی سے سب کچھ قبول کرتے رہی، کیونکہ اب مانگنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ میری ساری توجہ صرف اپنے بچوں پر تھی، وہی میری امید تھے، وہی میری وجہ زندگی تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے ایک چھوٹے سے پکے گھر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کم از کم ایک چھت اور دیواروں کا سہارا تھا۔ وہاں ایک ڈاکٹر روز آتی تھی، میرا حال پوچھتی تھی اور میں پہلی بار تھوڑا سا سکون محسوس کرنے لگی تھی، اگرچہ دل کے اندر ایک بے چینی اب بھی زندہ تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک رات اچانک میرے جسم میں درد شروع ہو گیا، پہلے ہلکا سا پھر آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا ہوا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر درد بڑھتا گیا، سانس تیز ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر اور نرسیں میرے ارد گرد تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی، دبی دبی آوازیں اور میرا ٹوٹتا ہوا جسم، سب کچھ ایک دھندلا سا منظر بن گیا۔ کافی دیر کی تکلیف کے بعد میری ڈلیوری ہو گئی اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جسم بے حد کمزور تھا، مگر دل میں صرف ایک سوال تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ میرے بچے کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، دونوں صحت مند ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر ان آنسوؤں میں خوشی کے ساتھ ساتھ وہ سارا درد بھی شامل تھا جو میں نے سہ رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ دونوں بیٹیاں ہیں، اور اسی یہ غلط فہمی نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا کہ اب فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سوچ کر کہا کہ میں فراز کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ان بچوں کا باپ ہے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے خود کو ہر طرح کے رد عمل کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ اچانک میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کرتا رہا۔ میں خاموش بیٹھی رہی، میرے اندر غصہ بھی تھا، تھکن بھی اور ایک خالی پن بھی۔ میں نے صاف کہا کہ مجھے اس پر بھروسہ نہیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کوئی حد باقی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، مگر رک نہ سکا۔ وہ بار بار واپس آنے لگا، بچوں کو دیکھنے، انہیں گود میں لینے اور ہر بار معافی مانگنے لگا۔ وقت کے ساتھ اور بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ معافی اس کے لیے کم اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ انہیں ایک باپ کا سایہ ملے۔ کچھ عرصے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا گھر ملا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا لانچ اور ایک کچن، مگر وہی ہمارے لیے ایک نئی شروعات تھا۔ ہم نے وہاں اپنی زندگی دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ فراز کو ایک معمولی سی نوکری بھی مل گئی اور گھر میں پہلی بار ایک ترتیب آنے لگی۔ میری ساس بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی، اور اگرچہ میرے دل میں خوف اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا، مگر میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اب ایک کمزور لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک ماں تھی جس نے ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ انسان چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹے، اگر اس کے پاس جینے کی وجہ ہو تو وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔
اور میرے لیے وہ وجہ میرے بچے تھے، میری طاقت، میری پہچان۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ خالی پن میری زندگی میں کب آ کر مستقل ہو گیا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہر بار جب میں کسی امید کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا، جواب وہی ملتا، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چند لمحوں کے لیے دل کو تسلی ملتی، جیسے شاید اگلا قدم کوئی معجزہ لے آئے گا، مگر پھر وہی سناٹا، وہی ادھورا پن لوٹا تھا۔ راتیں میرے لیے سب سے بھاری ہو گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتا رہتا اور اپنے ہی سوالوں میں گم ہو جاتا۔ آخر میری زندگی کا یہ پہلو کیوں خالی رہ گیا؟ میں نے کیا کمی چھوڑ دی؟ کون سا دروازہ تھا جس پر میں نے دستک نہیں دی؟ وقت خاموشی سے گزرتا رہا اور میں اسی کے ساتھ ساتھ تھکنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 44 برس کا ہو گیا۔ آئینے میں خود کو دیکھتا تو بالوں میں اترتی سفیدی اور چہرے پر بڑھتی تھکن صاف نظر آتی، مگر دل کے اندر ایک ضد خواہش اب بھی زندہ تھی۔ کبھی خود سے پوچھتا، کیا اب بھی امید باقی ہے یا سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ میرے پاس سب کچھ تھا، دولت، زمینیں، حویلیاں، لوگ، مگر وہ ایک چیز نہیں تھی جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنے ہی فیصلوں کا محاسبہ کرتے، سوچتا کیا میں واقعی ایک اچھا انسان نہیں رہا؟ میں ایک رئیس تھا، ایک جاگیردار، میرے گاؤں میں میرا حکم چلتا تھا، میری زمینوں پر لوگ کام کرتے تھے، میری حویلی میں درجنوں لوگ روزی کماتے تھے۔ میں نے ہمیشہ انصاف کرنے کی کوشش کی، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کبھی ناانصافی نہیں کی، پھر بھی کیوں میری جھولی خالی رہی؟ یہ سوال میرے اندر ایک ایسے زخم کی طرح تھا جو وقت کے ساتھ بھرنے کے بجائے اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے وقت میں اکثر اپنے حویلی کے بڑے صحن میں آ کھڑا ہوتا، سورج ڈھل رہا ہوتا، روشنی مدھم پڑ جاتی اور میں ارد گرد نظر دوڑاتا۔ نوکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے، کہیں پانی ڈالا جا رہا ہوتا، کہیں چراغ چلائے جا رہے ہوتے، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میرے اندر ایک بے چینی تھی، یہ خاموش چیخ جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اور انہی لمحوں میں مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید زندگی ہمیں وہ سب کچھ نہیں دیتی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہمیں اپنے اندر کی سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، شاید کوئی ایسا موڑ باقی تھا جو میری اس ادھوری خواہش کو ایک نیا مطلب دینے والا تھا۔ شام کے سناٹے میں حویلی کا صحن عجیب طرح کی زندگی سے بھرا ہوتا تھا۔ کہیں دور بلبلوں کی آواز آتی، کہیں مویشیوں کی ہلکی سے حرکت سنائی دیتی، اور کھیتیوں کی طرف نگاہ جاتی تو مزدوروں کی محنت دکھائی دیتی۔ سب کچھ میرا تھا، مگر میرے دل کے اندر ایک ایسا خلا تھا جو کسی بھی منظر، کسی بھی دولت سے نہیں بھر رہا تھا۔ اسی بے چینی میں ایک دن میں آہستہ قدموں سے صفیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر مدھم سی روشنی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، پہلے سے کہیں زیادہ کمزور، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے جیسے برسوں کی تھکن سمیٹے ہوئے ہوں۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ بھی جیسے درد میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ میری پہلی ہمسفر تھی، وہ جس کے ساتھ میں نے زندگی کے سب سے خوبصورت خواب دیکھے تھے، اولاد کے خواب، ایک مکمل گھر کے خواب، مگر وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ وہ بچہ جو ہمارا تھا اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی ہم سے چھن گیا، اور صفیہ خود بھی موت کے کنارے سے واپس آئی تھی۔ ہم یہ بھی نہ جان سکے کہ وہ بیٹا تھا یا بیٹی، بس ایک خاموشی خالی پن ہمارے درمیان چھوڑ گیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی بیٹھے رہے، جیسے الفاظ بھی ہمارے دکھ کے سامنے بے بس ہو گئے ہوں۔ کمرے کی دیواریں تک سنجیدہ ہو گئی تھی، جیسے وہ بھی ہماری خاموشی کو محسوس کر رہا ہو۔ آخرکار میں نے آہستہ سے کہا، کہیں تم مجھے بددعا تو نہیں دیتی؟ میری اپنی آواز مجھے اجنبی لگی، اس میں ایک ایسی بے بسی تھی جسے میں چھپانا چاہتا تھا مگر چھپا نہ سکا۔ صفیہ نے فوراً سر ہلایا اور نہایت نرمی سے بولی، میں کسی کو کیا بتوا دوں گی؟ میں تو ہمیشہ دعا کرتی رہی کہ آپ کو کسی اور سے اولاد ہو جائے، میں خود سے اپنا لوں گی، کیونکہ اب میرے نصیب میں ماں بننا نہیں رہا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا مگر کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی تلخی نہیں تھی۔ اس کے الفاظ سیدھے میرے دل میں اترتے جا رہے تھے، جیسے وہ حقیقت کو بہت سکون سے میرے سامنے رکھ رہی ہو۔ پھر اس نے ایک لمحے کے وقفے کے بعد کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے نصیب میں ہی اولاد نہیں، ورنہ اسے کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ جملہ اس نے کسی طنز میں نہیں کہا تھا، بلکہ ایک سچائی کی طرح، ایک تسلیم کی ہوئی حقیقت کی طرح۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔